الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت کا سلسلہ پانی کے احکام اور طہارت و نجاست کے احکام تک پہنچا ہے۔ پانی کے احکام میں سے جاری پانی کے احکام کو بیان کرتے ہوئے درس نمبر 9 کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کن شرائط کے ساتھ کوئی پانی جاری پانی کہلاتا ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جاری پانی کا نجس ہونا یا نہ ہونا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جاری پانی کب نجس ہوتا ہے اور کب نجس نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ جاری پانی اگرچہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کی مقدار کر سے کم ہو، نجاست کے ملنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک جاری پانی نجس نہیں ہوتا اگرچہ وہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح نجاست اگر جاری پانی سے مل جاتی ہے، باہر سے کوئی نجاست خون پیشاب وغیرہ آ کے جاری پانی سے مل گیا ہے، تو پانی کا فقط وہ حصہ جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے، فقط وہی حصہ نجس ہوگا، اور وہ حصہ جس میں نجاست کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ اپنے قدرتی منبع جیسے چشمہ سے ملا ہوا ہے، چشمہ سے اس کا اتصال ہے، تب بھی وہ پاک کہلائے گا، اگرچہ اس کی مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ حصہ جو چشمے سے ملا ہوا نہیں ہے، وہ حصہ کہ جس کا چشمے سے کنیکشن نہیں ہے، اگر اس کی مقدار ایک کر جتنی ہوگی تو وہ پاک ہوگا، اور اگر اس کی مقدار کر سے کم ہو تو وہ پانی نجس پانی شمار ہوگا۔ زمین پر بہنے والا وہ پانی جو کر سے کم ہو اور زمین سے ابل بھی نہ رہا ہو، ایک پانی ہے کہ جو زمین پہ بہہ رہا ہے، اس کی مقدار کر سے کم ہے لیکن وہ زمین سے ابل نہیں رہا، تو نجاست اور طہارت کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن اس کی مقدار کر سے کم ہو اور وہ ابل بھی نہیں رہا، اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی اونچائی سے، بلند مقام سے بہہ رہا ہو اور نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یہاں تک جاری پانی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم جاری پانی کے احکام کو بیان کرنے کے بعد بارش کے پانی کے احکام کا سلسلہ بھی تفصیل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بارش کا پانی نجاست کے ملنے سے نجس ہو جاتا ہے یا نجس نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ بارش کا پانی نجاست یا جو چیز نجس ہو گئی ہے، خود نجاست ہے یا وہ چیز کی جو نجاست کے ملنے کی وجہ سے نجس ہو گئی ہے، جیسے کپڑا ہے، ہاتھ ہے، برتن وغیرہ ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو نجاست سے نجس ہو گئی ہے، تو بارش کا پانی خود نجاست کے اوپر پڑے، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، اس کے اوپر پڑتا ہے، یا وہ چیز کہ جو نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہے اس کے اوپر بارش کا پانی پڑتا ہے، تو یہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک بارش کا پانی نجس چیز کے اوپر گرنے کی وجہ سے بھی نجس نہیں ہوتا ہے، اور خود نجاست کے اوپر گرنے سے بھی بارش کا پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ضروری یہ ہے کہ جب بارش کا پانی نجاست کے اوپر یا نجس چیز کے اوپر گر رہا ہو، فعلاً اس وقت بارش ہو رہی ہو، اور بارش بھی فقط ہلکی بوندا باندی کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اتنی بارش ہو کہ جسے عرف عام میں لوگ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر بارش
کا پانی نجاست کے اوپر گرتا ہے یا نجاست سے متاثر چیز جو نجس ہوئی ہے، لباس ہے، کپڑا ہے، بدن وغیرہ ہے، اس کے اوپر گرتا ہے، تو جب تک بارش کے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، وہ بارش کا پانی پاک شمار ہوگا اور نجس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔